Using the computer and managing files. Introduction. پہلے ماڈیول میں آپ کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس ماڈیول میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ مزید معلومات فراہم کریں گے۔ Objectives. اس لیسن میں آپ اپنے کمپیوٹر کو آن آف کرنا سیکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کمپیوٹر میں نظر آنے والی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی جان جائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ ونڈو کسے کہا جاتا ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہر ونڈو میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیسن میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کسے کہتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کتنی کیپیسٹی کی ریم موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ سی پی یو کی پروسیسنگ سپیڈ بھی جان سکتے ہیں اور آپ اپنے سی پی یو کا برانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ بآسانی اپنے کمپیوٹر کی کانفیگریشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ، ریم کی کیپیسٹی اور آپریٹنگ سسٹم کا ورژن پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیسن کے آخر میں آپ اپنے کمپیوٹر سے مدد بھی لے سکیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اگر مشکل محسوس کریں تو آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بھی کمپیوٹر ہی میں سے مل جائے گا، یعنی کمپیوٹر آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اسٹارٹ دا کمپیوٹر۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو چلانا یا آن کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ایک سی پی یو نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سی پی یو پر ایک بٹن ہے۔ اس بٹن کو ہم پاور بٹن کہتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر اسٹارٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے مانیٹر پر کچھ ٹیکسٹ نظر آنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے مانیٹر پر ایک اسکرین آتی ہے۔ اس اسکرین کو ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیسک ٹاپ کیا چیز ہے؟ آئیے ڈیسک ٹاپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میز کو ہم انگریزی میں ڈیسک کہتے ہیں۔ میز کے اوپر والے حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی میز کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے کام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کمپیوٹر پر بھی اپنی پسند کے سافٹ ویئرز کمپیوٹر کی اسکرین پر رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اس اسکرین کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کو آئیکونز کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آپ کو اسکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے۔ اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں۔ اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹرے کہتے ہیں۔ ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائکروسافٹ ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ اس کو اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر۔ ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں مختلف چوائسز ہیں۔
باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ڈاؤن پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا. اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ونڈوز کے بارے میں دیتے چلیں. ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورژنز آتے رہتے ہیں. ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے. جیسے ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، ونڈوز 8، ونڈوز 10 وغیرہ. ونڈوز کے مختلف ورژنز میں کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے. یہ تھے ونڈوز کے مختلف ورژن. اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ریسٹارٹ دا کمپیوٹر. ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ریسٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں. اب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو میں سے ری اسٹارٹ پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بالکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے. بیسک ونڈو پراپرٹیز. آئیے اب ہم ونڈو پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے. اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں. ڈبل کلک کرتے ہی ایک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس اسکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے. آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں. اس بار کے دائیں کنارے پر آپ 3 چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے. اس بٹن کو ہم مینیمائز بٹن کہتے ہیں. اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ اسکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس عمل کو ہم فولڈر مینیمائزیشن یا فولڈر کو مینیمائز کرنا کہتے ہیں. ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈبہ بنا ہوا ہے. اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں. اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود اسکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ڈیسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں. اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری اسکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی. سب سے آخری بٹن پر کراس بنا ہوا ہے. اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود اسکرین بند ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے. اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا. اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں. اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف 2 بٹنز نظر آ رہے ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں. ان کو بیک اینڈ فارورڈ بٹنز کہتے ہیں. ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے. اس کو ایڈریس بار کہتے ہیں. ایڈریس بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے.
اس کو سرچ باکس کہتے ہیں. ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے. اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں. اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں. یہ بٹنز ہمارے لیے ٹولز کا کام کرتے ہیں. اسی لیے اس بار کو ٹول بار کہا جاتا ہے. ونڈو میں سب سے نیچے موجود بار کو ڈیٹیلز پین کہا جاتا ہے. اس پین میں آپ کو کچھ مزید انفارمیشن نظر آتی ہے. ان سب کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. کمپیوٹرز بیسک سسٹم انفارمیشن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے یا اس کمپیوٹر کی ریم کیپیسٹی کتنی ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر رائٹ کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مینیو آ گیا ہے. اس مینیو میں سے ہم سب سے آخری آپشن یعنی پراپرٹیز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک اور اسکرین آ گئی ہے. اس اسکرین کے ایڈریس بار میں سب سے آخر میں سسٹم لکھا ہوا ہے. اس ونڈو میں آپ کے سامنے ایک ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے. اس آئیکن کے ساتھ سب سے اوپر ونڈوز ایڈیشن لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے. ونڈوز ایڈیشن کے بعد آپ سسٹم لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے پروسیسر کی سپیڈ کتنی ہے اور آپ کے کمپیوٹر پر ریم کیپیسٹی کتنی ہے. جو اسکرین آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 GB ریم لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں ریم کی کیپیسٹی اور ہو جیسے 2 GB 4 GB وغیرہ. اس ونڈو کو بند کرنے کے لیے ہم ٹائٹل بار میں بنے ہوئے کراس پر کلک کرتے ہیں. کمپیوٹرز ڈیسک ٹاپ کنفیگریشن. آپ اپنے کمپیوٹر پر تاریخ اور وقت بھی دیکھ اور تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر کوئی تصویر آئے تو آپ اپنی مرضی کی تصویر اپنے ڈیسک ٹاپ پر لا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے کرنا ہے. سسٹم ٹرے میں جہاں آپ کو وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں ہم کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے جس میں دائیں جانب ایک گھڑی بنی ہوئی ہے اور دیکھیے اس میں سیکنڈز والی سوئی حرکت بھی کر رہی ہے اور اس کے نیچے وقت بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. بائیں جانب پر یہ ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے جس میں آج کی تاریخ نیلے رنگ کے ڈبے سے نمایاں ہے یا ہائی لائٹڈ ہے. اب ہم اس ونڈو کے نیچے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ٹیب میں وہی گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے نیچے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کرتے ہیں. جو ونڈو اب آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجودہ وقت 11:40 ہو رہے ہیں. ہم اس کو تبدیل کر کے 12:40 کر رہے ہیں. یہاں سے آپ بائیں جانب بنے ہوئے کیلنڈر سے تاریخ، مہینہ اور سال چوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی قسم کی آواز سن سکتے ہیں، اس لیے آپ کو آواز کم یا زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے. یہ کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے آئیے سیکھتے ہیں. آپ سسٹم ٹرے میں ایک اسپیکر بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس اسپیکر پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈنگ بار آ جاتی ہے. اس بار کو اوپر کرنے سے آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور نیچے کرنے سے آواز کم ہو جاتی ہے.
اب ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی لسٹ آ گئی ہے. ہم اس لسٹ میں موجود سب سے آخری آپشن پرسنلائز پر کلک کرتے ہیں. آپ اپنے سامنے ایک ونڈو دیکھ سکتے ہیں. اس ونڈو میں اوپر چینج دا ویژولز اینڈ ساؤنڈز آن یور کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اور اس کے بالکل نیچے باکس میں بہت سارے تھیمز دیے گئے ہیں. ہر تھیم میں ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ، ونڈو کلر، ساؤنڈز اور اسکرین سیور پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے ساتھ دیے گئے ہیں. اس وقت اس کمپیوٹر پر ونڈوز 7 کی تھیم اپلائی کی ہوئی ہے جو اس وقت سلیکٹڈ ہے. اس تھیم کے مطابق کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ، ونڈو کلر اور ساؤنڈز جو سلیکٹڈ ہیں وہ ہمیں اس باکس کے نیچے یہاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسکرین سیور اس ڈیزائن میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کے نیچے نن لکھا نظر آ رہا ہے. اب ہم اس میں سے آرکیٹیکچر کی تھیم پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے دیے گئے ڈیزائنز بدل گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس ونڈو کو منیمائز کریں تو دیکھیں اس کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر لگی ہوئی تصویر بدل گئی ہے. تصویر کے ساتھ ساتھ اس تھیم کے ڈیزائن کے مطابق ساؤنڈز اور ونڈو کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے. نیچے دی گئی ہر آپشن میں سے ہم علیحدہ علیحدہ چینجز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اسکرین آتی ہے اس پر لکھا ہوا ہے چوز یور ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ. نیچے باکس میں مختلف کیٹیگریز کے نیچے تصاویر نظر آ رہی ہیں. یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اس لسٹ میں کسی بھی تصویر پر کلک کرنے سے وہ تصویر سلیکٹ ہو جاتی ہے. لسٹ میں باقی تصاویر کو دیکھنے کے لیے ہم سلائیڈنگ بار کو نیچے لے جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری تصاویر باری باری ہماری کمپیوٹر کی اسکرین پر تبدیل ہوتی رہے تو ہم سلیکٹ آل کے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں اور نیچے دی گئی چینج پکچر ایوری آپشن پر جاتے ہیں. اس کے نیچے ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے ہم 10 سیکنڈز پر کلک کرتے ہیں. اب سیو چینجز کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کے مانیٹر اسکرین پر ہر 10 سیکنڈز کے بعد تصویر بدلتی رہے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری تصاویر جو آپ نے سلیکٹ کی تھیں باری باری ڈیسک ٹاپ پر تبدیل ہو رہی ہیں. اس لسٹ کے اوپر ایک بٹن ہے جس پر براؤز لکھا ہے. اس بٹن کو دبا کر آپ اپنی مرضی کی تصویر بھی لا سکتے ہیں. باکس کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جس کے اوپر پکچر پوزیشن لکھا ہوا ہے. اس مینیو میں 5 آپشنز ہیں. سب سے اوپر فل لکھا ہوا ہے. ہم اس پر کلک کرتے ہیں. کلک کرنے سے تصویر مانیٹر پر پوری آ جاتی ہے. اس لسٹ کی دوسری آپشن پر فٹ لکھا ہوا ہے. اس پر کلک کرنے سے تصویر اپنے اصل سائز میں آ جاتی ہے اور اگر تصویر مانیٹر کی اسکرین سے چھوٹی ہو تو اسکرین کے دائیں بائیں اوپر یا نیچے کالی جگہ رہ جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری آپشن اسٹریچ کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹریچ کا مطلب کھینچنا ہے. اس آپشن پر کلک کرتے ہی کمپیوٹر تصویر کو کھینچ کر اسکرین پر پورا کر دیتی ہے. چوتھی آپشن ٹائل کی ہے. اس پر کلک کرنے سے پکچر اگر چھوٹی ہو تو کمپیوٹر اسی سائز کی تصویروں سے مانیٹر کی اسکرین بھر دیتا ہے. پانچویں اور آخری آپشن سینٹر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپشن کے تحت تصویر مانیٹر کی اسکرین کے درمیان میں آ جائے گی اور اگر تصویر چھوٹی ہو تو مانیٹر کی اسکرین کا کچھ حصہ خالی ہونے کی وجہ سے بلیک نظر آئے گا. فی الحال ہم پہلی آپشن
فل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو چینجز کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے پھر وہی پہلے والی ونڈو ہے۔ ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ سے اگلی آپشن ونڈو کلر کی ہے، جو اس وقت اسکائی سلیکٹڈ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ونڈو کلر دراصل جو بھی ونڈو آپ اوپن کرتے ہیں اس کی ٹائٹل بار اور اسکرین کی بارڈرز کا کلر ہے۔ اس کے علاوہ اسٹارٹ مینیو اور ٹاسک بار کا کلر بھی وہی ہوگا جو ونڈو کے بارڈرز کا ہوگا۔ ہم اس پر کلک کر رہے ہیں تو نئی ونڈو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کلر کمبینیشن دی گئی ہیں۔ ہم یہاں سے چاکلیٹ کلر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اسٹارٹ مینیو ونڈو اور ٹاسک بار کا کلر تبدیل ہو کر چاکلیٹ کلر ہو گیا ہے۔ اس کے نیچے انیبل ٹرانسپیرنسی کی آپشن ہے۔ اس کے ساتھ بنے ہوئے ڈبے پر کلک کرنے سے ٹاسک بار، ونڈو بارڈرز اور اسٹارٹ مینیو ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے پیچھے جو بھی آئٹم یا ونڈو ہوگی وہ بھی کسی حد تک نظر آنے لگتی ہے۔ اس ٹرانسپیرنسی کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم کلر انٹینسٹی کے سامنے اس بار کو ماؤس کی مدد سے کم اور زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے مزید نیچے آپ دیکھیں شو کلر مکسر کی آپشن ہے۔ اس کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے 3 سلائڈنگ بارز آ جاتی ہیں۔ یہاں سے ہم اپنی مرضی سے اسٹارٹ مینیو، ونڈو اور ٹاسک بار کا کلر بنا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم سیو چینجز پر کلک کر کے واپس پہلے والی ونڈو پر آ جاتے ہیں۔ اس ونڈو میں ہمارے سامنے اگلی آپشن ساؤنڈ کی ہے۔ اس وقت اس کے نیچے ڈیفالٹ ونڈوز لکھا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ساؤنڈ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ نیچے دی گئی ٹیبز میں سے ساؤنڈ کی ٹیب میں مختلف ساؤنڈ اسکیمز دی گئی ہیں۔ ساؤنڈ اسکیمز سے مراد یہ ہے کہ جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جب ہم کمپیوٹر میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مواقع پر ہمیں کمپیوٹر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ساؤنڈ اسکیم کے نیچے دیے گئے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہم آفٹرنون کی اسکیم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت نیچے پروگرام ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایونٹس پر کس طرح کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ساتھ اسپیکر کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہی ساؤنڈ آئے گی، اور جن کے ساتھ اسپیکر کا نشان نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی ساؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ایونٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساؤنڈز کے نیچے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایک ساؤنڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس ایونٹ کے ساتھ بھی اب ایک اسپیکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسپیکر ابھی یلو کلر میں ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل کلر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی آڈیو یا ساؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر کے پہلے والی ونڈو کی طرف آتے ہیں۔ اس ونڈو میں نیچے دائیں جانب اسکرین سیور کی آپشن ہے، جس کے نیچے نن لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اسکرین سیور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسکرین سیور ہماری اسکرین کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے۔ ہم اسکرین سیور کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین سیور سیٹنگز کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اس میں آپ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اسکرین سیور لکھا ہوا ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں موجود پہلی آپشن پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے مانیٹر پر
विंडोज 7 लिखा हुआ आ गया है। ये टेक्स्ट वक्त के साथ साथ हिल भी रहा है। स्क्रीन सेवर लिस्ट के सामने दो बटन बने हुए नजर आ रहे हैं। पहले बटन पर सेटिंग्स लिखा हुआ है और दूसरे बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। हर बटन के लिए सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं। हम आपको कोई एक आइटम सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स दिखाते हैं। सेटिंग्स के साथ वाले बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया था और जो सामने बने हुए मॉनिटर पर नजर आ रहा था, वो अब हमारी पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीव्यू का बटन दबाने से हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर कैसा लगेगा। हम जैसे ही अपने माउस को हिलाते हैं, हमारे सामने आया हुआ स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। यानी हमने स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी सीख लिया। हम माउस को हिलाने के बजाय अगर अपने कीबोर्ड की कोई की दबा दें तो भी स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। इन बटन्स के नीचे वेट के सामने 1 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम अपने कंप्यूटर पर 1 मिनट तक कोई काम नहीं करते तो कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। हम यहाँ से इन एरोज की मदद से इसका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका दौरानिया 5 मिनट तक कर दिया है। अब हम अप्लाई के बटन को प्रेस कर देते हैं और वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो के बाएं तरफ एक पैन नजर आ रही है जिसमें मजीद ऑप्शंस दी गई हैं। आप इनमें से हर एक पर क्लिक करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक और स्क्रीन ओपन हुई है। इस स्क्रीन के बाईं तरफ से हम चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाती है। सबसे पहले डिस्प्ले के सामने हमारे मॉनिटर का मॉडल सिलेक्टेड है। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है जो कि दरअसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुतालिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। यहां से हम हर एक को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर बने हुए एलसीडी मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को देख सकते हैं। रेजोल्यूशन के नीचे ओरिएंटेशन की ऑप्शन दी गई है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं जिनको बारी बारी तब्दील करके हम एलसीडी मॉनिटर में प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप मजीद ऑप्शंस देख सकते हैं। दाएं तरफ नीचे एडवांस्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस पर हम उस वक्त क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर की इंटरनल या अंदरूनी सेटिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं। मगर क्योंकि अभी हम कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा हम इस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे। यूज अवेलेबल हेल्प फंक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हुए कहीं फंस जाएं या कोई काम गलत कर दें तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। जो विंडो हमारे सामने आई है, अब आप कीबोर्ड की F1 की प्रेस करें। जो विंडो हमारे सामने खुली है उसके टाइटल बार में विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। इस विंडो के नीचे वर्किंग विद कंप्यूटर फोल्डर लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार की मदद से नीचे इस सिलसिले में मजीद आइटम्स देखे जा सकते हैं। हम इसमें से किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही
اس آئٹم کے بارے میں تمام تفصیل آ چکی ہے۔ سمری، اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو کس طرح آن یا آف کیا جاتا ہے، کمپیوٹر کو کس طرح پاور بٹن دبائے بغیر ری سٹارٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کسی ڈائلاگ باکس یا ونڈو کو بڑا، چھوٹا یا کلوز کیا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ بار، مینیو بار، ٹائٹل بار کیا ہوتے ہیں، کمپیوٹر کی بنیادی خصوصیات جیسے آپریٹنگ سسٹم کا انسٹال ہونا، کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ اور ریم وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ کنفیگریشنز جیسے بیک گراؤنڈز، اسکرین سیورز اور ڈیسک ٹاپ ایریا وغیرہ کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے۔